چاہتا ہوں امریکہ سے ہمارے حق میں آواز بلند ہو۔ عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون کے ساتھ مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں عمران خان نے میکسین مور واٹرز سے زوم میٹنگ کے دوران مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 99% پاکستان میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے گفتگو میں تحریک عدم اعتماد کا سارا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا اور کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، مجھے گولیاں ماری گئیں اور تاریخ کا بدترین ریاستی جبر ہم پر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہتا ہوں آپ کی جانب سے ہمارے حق میں آواز بلند ہو، آپ اگر امریکہ سے ہمارے لیے آواز اٹھائیں تو اس کے اثرات ہوں گے۔ عمران خان نے امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو سب سے مقبول ترین لیڈر ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی۔ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور حاضر سروس جج سپریم کورٹ کی آڈیو لیک کی تحقیقات کرے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور وکیل کی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے مقدمہ مقرر کرنے کی آڈیو لیک کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کمیشن 30 روز میں مبینہ آڈیوز پر تحقیقات مکمل کرے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس خود کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد کرتے تو مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے مشاورت لازمی کرنے سے متعلق عدالتی فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ عدالت سے ساز کی فرمائش پر فیصلے آ رہے ہیں۔ مریم نواز کی ایک بار پھر کھل کر تنقید۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جس کیس میں کارروائی شروع ہوتی ہے حکم امتناع آ جاتا ہے، عدالتوں کا مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ عمران خان جیسی ضمانتوں کی برسات آج تک نہیں دیکھی، ریمانڈ میں کسی کی ضمانت پر رہائی نہیں دیکھی۔ لاہور میں نون لیگ کے علماء اور مشائخ ونگ پنجاب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عدلیہ کی توہین عدلیہ کے فیصلوں اور ان کے اندر سے ہوتی ہے۔ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا صاحب، آپ لوگوں کا بھی وقت آئے گا، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اگر اصل بات کرنے پر آ جاؤں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے ساتھ اس فتنے کو لانچ کر کے کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ایک اور بڑی ملاقات ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اہم ملاقات کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ملاقات میں موجود نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں زیر سماعت مقدمات اور دیگر قانونی اور آئینی امور پر بات ہوئی۔ جج صاحبان کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جان بوجھ کر نیب تحقیقات سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈز برطانوی کرائم ایجنسی تحقیقات کیس میں عمران خان کا جواب مسترد کر دیا۔ نیب انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کا جواب جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ عمران خان کا دوبارہ انکوائری رپورٹ کا مطالبہ اور پیش نہ ہونا تحقیقات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہے۔ نیب نے عمران خان سے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں اور کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نیب تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ عمران خان کو 23 مئی کو نیب دفتر میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ زمان پارک پر پوری سحرکار سیکیورٹی پر معمور ہو گئے۔ زمان پارک کے گرد رکاوٹیں ختم کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات، تجاوزات بھی ختم۔ انتظامیہ کی جانب سے زمان پارک کی گرین بیلٹس پر نئے پودے لگا دیے گئے۔ دوسری طرف ترجمان پنجاب پولیس نے سینئر صحافی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سینئر صحافی نے جیل میں موجود افراد کی زمان پارک سے گرفتاری ظاہر کرنے سے متعلق بیان میں کوئی صداقت نہیں۔ ویڈیو میں موجود کسی شخص کو زمان پارک سے نہیں پکڑا گیا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ نیب نے وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی۔ شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں بے گناہ قرار دے دیے گئے۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے ٹھیکے میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا، نہ شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے۔ نیب نے سفارش کی ہے کہ احتساب عدالت قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے 72 اراکین کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسپیکر ہر ممبر کو الگ الگ سن کر ان کے استعفے منظور کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت جاری نہیں کر سکتی۔ قومی اسمبلی میں استعفیٰ منظور ہو جائے تو واپس لینے کی کوئی شک نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں برس کے آخر میں پاکستان کے عوام صاف اور شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات کے ذریعے نئی حکومتوں کو منتخب کریں گے۔ آرمی ایکٹ کا موجودہ نظام ہی قائم رہے گا۔
एक एक करके पीटीआई रहनुमा पार्टी को छोड़ने लगे। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर हिशाम अनाम उल्लाह ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अजमल वजीर और जुल्फ़िकार अली शाह भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए। हिशाम अनाम उल्लाह ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में ये सोचकर शमूलियत इख्तियार की कि यह आखिरी पार्टी होगी। मेरा सब्र और गैरत अब दबाव दे चुकी है। इमरान खान और पार्टी के कुछ लीडर रियासत को टक्कर देने पर उतर आए हैं, जबकि जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि मुल्क दुश्मनी मेरे खून में नहीं, पार्टी के ओहदे और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। मोदी सरकार को सफारती महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। दोस्त मुल्क ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को कानूनी करार देने की कोशिश नाकाम बना दी। चीन ने भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में मुनक्किद होने वाली G20 टूरिज्म समिट की मुखालफत करते हुए शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने भी मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मजम्मत की। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया की भी G20 इजलास में शिरकत के इम्कानात कम हो गए। G20 सरबराही इजलास 22 से 24 मई तक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुनक्किद होगा। दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान साजगार माहौल पैदा करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेशकश कर दी। नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। हमसाय ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी हो सकते हैं। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी एक बार फिर ग्रीन शर्ट में नजर आएंगे। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने वेटरन्स वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई साबिक कप्तान वेटरन क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे। वेटरन्स आलमी कप में 40 साल से जायद उम्र के खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। वर्ल्ड कप रवां साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची में खेला जाएगा। एसोसिएशन के मुताबिक वेटरन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया समेत 8 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी।